بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ والدین نے اس کا نام وقاص رکھا۔ اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں اولاد کیسے نکلے گی، کیونکہ اچھے اچھے ناموں والے بھی ماں کے سر کی چادر اور باپ کی پگڑی کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ میرے ماں باپ دوسرے عزت دار لوگوں کی طرح اس معاملے میں بہت حساس واقع ہوئے تھے، تبھی انہوں نے میری شادی کم سنی میں کر دی، جبکہ سب نے سمجھایا کہ ابھی ماریہ کی عمر ہی کیا ہے، کیوں اتنی جلدی اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، کچھ دن اور اپنے آنگن میں کھیلنے دو۔ مگر امی ابو نے ہر ایک کی بات سنی انسنی کر دی، کہا کہ زیادہ سوچ بچار میں تاخیر ہو جاتی ہے اور نیک کام میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ ادھر میں بیاہی گئی، ادھر اماں بیمار پڑ گئیں۔ اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا، گھر کے کام کاج کے لیے بھی پریشانی ہو گئی۔ والد صبح دفتر جاتے اور شام کو لوٹتے، جبکہ وقاص بھائی کالج میں پڑھتے تھے۔ ان کی عمر 19 سال تھی۔ وہ امی کو نہیں سنبھال سکتے تھے تو گھر کا کام کیا کرتے، غرض یہ کہ گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان دنوں میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میکے جا کر والدہ کی خدمت کرنے سے قاصر تھی۔ والد نے اپنی اس پریشانی کا اپنے ایک دوست سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی فارغ ہے، وہ روز صبح آپ کے گھر آ جایا کرے گی اور شام تک آپ کی بیوی کے پاس رہے گی۔ یوں نادیہ ہمارے گھر آنے لگی۔ چونکہ انکل کا گھر ہمارے والد صاحب کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا، لہٰذا نادیہ کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ نادیہ بہت ہی سمجھدار اور سگھر لڑکی تھی، گھر کے کام کاج میں طاق تھی، اپنے گھر کے کام کرنے کی عادت اسے بچپن سے تھی، لہٰذا وہ ہمارے گھر کا تمام کام خوش اسلوبی سے کرنے لگی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانا اور والدہ کی دیکھ بھال، سارا بوجھ ہی اسی نے اٹھا لیا تھا۔ والد اور بھائی کو قدرے سکون مل گیا کہ یہ بچی ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی تھی۔ وہ امی کے ساتھ میرے بھائی اور ابا جان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی، حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی استری کر دیا کرتی۔ نادیہ نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد کالج میں داخلے کی حسرت دل میں رہ گئی تھی، کیونکہ انکل غریب آدمی تھے، بڑی مشکل سے ان کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ انکل میرے ابا کے بچپن کے دوست تھے، ان کی کوئی بات ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جب کبھی انکل کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، وہ اپنی اس ضرورت کا اظہار ابا جان سے کر دیتے اور ابا ان کی ہر ممکن مدد کرتے۔ قصہ مختصر، ان میں سگے بھائیوں جیسی محبت تھی۔ نادیہ میں بہت خوبیاں سہیں، مگر صورت اس کی دبتی ہوئی تھی، رنگت بھی گہری سانولی تھی، جبکہ قد بھی چھوٹا سا تھا۔ دبلی پتلی اتنی تھی کہ ایک نظر دیکھنے سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ کہتے ہیں کہ انسان میں چاہے جتنی خوبیاں ہوں، مگر صورت پھر بھی اسے مات دے جاتی ہے۔ چند دنوں میں نادیہ نے امی ابو اور بھائی کو اپنا گرویدہ تو بنا لیا، مگر شاید ابھی بھی وہ احساس کمتری کا شکار تھی۔ وقاص تو اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ ظاہر ہے جب کوئی آپ کی بے لوث خدمت کرے تو آپ اس کی نیک نیتی کے معترف تو ہوں گے ہی، مگر یہاں بات تو کچھ آگے ہی چلی گئی تھی۔ میرا بھائی اب اس کی تعریفیں کرتا، جبکہ امی جان نہ جانے کیا سوچ کر خوش ہوتی۔ جب میں امی سے ملنے جاتی تو امی مجھے بتاتی کہ تمہارا بھائی نادیہ کو اب پسند کرتا ہے، مجھے اس کی دلہن ڈھونڈنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا امی یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے لڑکی کو بھی دیکھ ہی لیا ہے، اس کے گھر والے تو ویسے بھی دیکھے بھالے ہیں، بہو اچھی مل جائے تو بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ میرے امید دلانے پر امی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا تاکہ نادیہ اور وقاص کی مستقل میں جوڑی بن جائے۔ میرے والد نے نادیہ کو گھر میں اس قدر توجہ دی کہ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی نے واقعتاً ہی اسے یقین دلا دیا
کہ وہ شادی صرف اسی سے کرے گا۔ اس یقین سے نادیہ کو بہت سکون ملا۔ وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی، تبھی دل و جان سے میرے ماں باپ کی خدمت کرتی۔ بظاہر تو ہم بھی یہی سمجھتے کہ شاید واقعی میں وقاص نے اس سے شادی کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بدصورتی کو بھلا دیا ہے، مگر بات اصل میں یہ نہیں تھی۔ وقاص خود بہت خوبصورت تھا اور اس کی نظر جس پر بھی پڑتی وہ اس کے حسن سے ضرور متاثر ہوتا۔ بھائی اکثر امی سے بھی کہا کرتا تھا کہ شادی کروں گا تو نادیہ سے ورنہ نہیں۔ اکثر وہ یہ بات بلند آواز سے کہتا تاکہ نادیہ سن لے، جس پر وہ بیچاری پھولے نہ سماتی، مزید تندہی سے امی جان کی خدمت میں لگ جاتی۔ مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلا کہ دلی طور پر وقاص اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے جھوٹے آسرے دے کر بیوقوف بناتا رہا تاکہ وہ بیچاری امی جان کی سیوا کرتی رہے اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ ادھر نادیہ تو ایک معصوم سی لڑکی تھی، اس نے وقاص کو اپنا مالک اور اپنا سبھی کچھ سمجھ لیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا چالاک ہو سکتا ہے کہ اپنی غرض کی خاطر کسی دوسرے سچے اور مخلص انسان کو کھلونا سمجھ لے۔ یہ سچ ہے کہ وقاص کی نظر میں اس لڑکی کی وقت مٹی کے کسی کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ سال بھر میری والدہ بہت مجبور اور بیمار رہیں۔ میں اپنے سسرال کی وجہ سے نہ جا سکی۔ وقتاً فوقتاً ان کے پاس جاتی رہتی، تاہم مستقل نہیں رہ سکتی تھی۔ امی کو جگر کا کینسر تھا۔ ہم نے علاج تو کروایا مگر شفا نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ امی نے اپنی وفات سے قبل نادیہ کی ماں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی لازماً وقاص سے کریں گی، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا بیٹا نادیہ کو چاہتا تھا۔ گویا زبانی وہ یہ رشتہ پکا کر کے گئی تھیں، مگر کون جانتا تھا کہ وقاص کے دل میں کیا ہے۔ اس کے دل میں نادیہ کے لیے چاہت نام کو نہیں تھی، جیسا ہم لوگ سمجھا کرتے تھے۔ امی کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد وہ ایک دوست کے توسط سے انگلینڈ چلا گیا۔ نادیہ کو بھی ہمارے گھر میں کوئی کام نہ رہا۔ اب وہ ہمارے گھر نہ آتی، والد کھانا ہوٹل سے یا پھر اپنے دفتر کی کینٹین سے کھا لیا کرتے۔ 1 سال بعد وہ دبئی سے لوٹا تو کافی رقم کما لایا۔ اب وقاص بہت خوش تھا۔ والد نے جب شادی کی بات چھیڑی تو اس نے کہا، ماریہ آپا سے کہیے گا کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں، سال بعد میرا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو میں آ کر شادی کر لوں گا۔ والد تو اس کی بات سن کر ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ سب نے طے کیا ہوا تھا کہ وقاص کی پسند چونکہ نادیہ ہے تو کسی اور لڑکی کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ والد نے مجھے بلوایا اور کہا کہ اپنے بھائی سے اس معاملے پر بات کرو۔ میں تو نادیہ کے والد کو زبان دے چکا ہوں۔ میں نے جب وقاص سے بات کی تو کہنے لگا، آپا خدا کا خوف کرو، کیا میرے لیے یہی بدصورت رہ گئی ہے جس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی دل نہیں کرتا؟ ہرگز ایسی بدشکل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، وقاص یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو امی جان سے کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ میں تو سیرت کا دیوانہ ہوں، صورت نہیں دیکھتا۔ اب اس بیچاری میں اتنی خوبیاں ہیں، ان کے مد مقابل میرے خیال میں خوبصورتی کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کہنے لگا، یہ تو دھوکہ اور فریب تھا جو میں اسے دے رہا تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا تو میں حیران رہ گئی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے سکھ چین کے لیے کسی کی زندگی داو پر لگا دے۔ اگر میں اس سے ایسی جھوٹی محبت نہ جتلاتا تو وہ کبھی امی جان کو چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ جب بھائی نے ایسا کہا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس نے محض اسے باندھنے کے لیے محبت کے جھوٹ کو ایک سہارے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس نے نادیہ کو بھرپور محبت اور توجہ اسی لیے دی کہ وہ امی کی خدمت میں جی جان سے جٹی رہے۔ وہ خواب صرف اس نے امی کی صحت کی وجہ سے دکھائے۔ میں نے کہا، بھائی تم کب سے اتنے بے رحم ہو گئے؟ تمہیں اس بیچاری پر ذرا ترس نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا گزرے گی؟ مگر وقاص تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسے چڑیل اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نواز رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے سچ مچ پسینہ آ گیا۔ میں سوچنے لگی، نادیہ کو کس منہ سے آگاہ کروں گی کہ وقاص تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
وہ بھی اس وجہ سے کہ نادیہ بدصورت ہے اور وہ خود حسین ہے اور حسن کا شیدائی ہے۔ دراصل وہ انگلینڈ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک دوست کی بہن کو پسند کر آیا تھا جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ماں باپ بھی میرے بھائی کو پسند کرتے تھے۔ یہ بات اسی روز وقاص نے مجھے بتا کر کہا کہ اگر میری شادی ماجدہ سے نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری تو اب ہمت نہ پڑتی تھی کہ میں بیچاری نادیہ سے ملتی اور اسے یہ سب بتاتی۔ اب وقاص واپس انگلینڈ چلا گیا۔ ہم سب کو سوچوں کی منجدار میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی نے کسی کو کچھ نہ بتایا، سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم سب ہی وقاص کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ سال بعد آیا تو مزید خوشحال تھا، کافی سارا سامان بھی لایا تھا، مال دولت بھی خوب اکٹھا کیا تھا، تاہم یہ سب اس کی دلہن کے لیے تھا، نادیہ کے لیے نہیں۔ نادیہ کی بھی بے وقوفی تھی کہ اس نے وقاص کی باتوں پر یقین کر لیا۔ یوں بزرگوں میں صرف دونوں طرف سے ہاں بھی ہو گئی تھی۔ میں کہ آئی تھی جب وہ مجھ سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آئی اور وقاص سے پوچھا کہ تم مجھ سے کب شادی کرو گے۔ وہ پھر جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اپنے بھائی کو ٹوک دیا کہ ایسا مت کرو، جو بات ہے سیدھی طرح بتا دو۔ نادیہ بولی، سیدھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا لیا تھا، شادی کا وعدہ بھی کیا، اور اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی ابو یہی بات کرنے کل آپ لوگوں کے گھر آ رہے ہیں۔ اپنا لیا تھا مطلب؟ اس پر بھائی نے گردن جھکا لی۔ وہ بھی خاموش رہی، گویا کہتی ہو جو چاہو سمجھ لو۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ بھائی باہر چلا گیا تو میں نے نادیہ سے کہا، دیکھو نادیہ، انسان وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا میرا بھائی اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ بہتر ہے تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ مجھے بتا چکا ہے کہ ابھی 15 سال اور شادی نہیں کرنے والا۔ نادیہ کہنے لگی، میں عمر بھر اس کا انتظار کر لوں گی۔ میرے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ ایک بار پھر میں نے بھائی کو سمجھایا کہ اگر تم نے نادیہ کو اپنایا تھا تو پھر اپنے وعدے پر قائم رہو۔ کہنے لگا، ہاں آپا، میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کرتا ہے، اتنا کہ میں رات بھر سو نہیں سکتا۔ واقعی میں نے اس کا بہت نقصان کیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ میں نے کہا، اب تم نادیہ سے شادی کر لو تاکہ ضمیر کی سزا سے بچ سکو۔ کہنے لگا، یہ تو بہت مشکل ہے کہ میں اس بد شکل کو اپنی شریک حیات بناؤں، تاہم قدرت کی سزا اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان خود کو سزا دے دے۔ مجھ میں نادیہ کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے والدین نے ہم پر بھروسہ کیا، اسے ہمارے گھر بھیجا، اور ہم نے اسے جھوٹی تسلیاں دے کر یہ کہا کہ تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ اب میں کیا کروں؟ دل بھی اس کے لیے نہیں مانتا۔ اس کا چھوٹا قد اور گہرا سانولا رنگ کیا تمہیں پہلے برا نہیں لگا تھا؟ میں نے سوال کیا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ضمیر اور خواہش میں کشمکش کئی دنوں تک جاری رہی۔ بالآخر ضمیر کی فتح ہوئی۔ نادیہ سے شادی پر بھائی نے رضامندی دے دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر شادی سے انکار کر دیا تو سچ مچ یہ لڑکی مر جائے گی۔ بالآخر میری کوششوں سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ نادیہ کے ماں باپ بے حد غریب تھے، یہاں تک کہ وہ نادیہ کو صرف 5 جوڑے کپڑے اور ایک بستر ہی دے سکے، جبکہ ہم لوگوں نے تو اس کے بہت چاؤ اٹھائے تھے۔ زیور اور جوڑے دیکھ کر محلے والے کہہ رہے تھے کہ اچھی قسمت اسے کہتے ہیں، ورنہ لڑکی والے تو دولہا کو ایک انگوٹھی تک نہیں پہنا سکتے تھے۔ شادی والے دن محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں کیں کہ دولہا بہت حسین ہے، جبکہ دلہن کی شکل تو واجبی بھی نہیں ہے۔ خود وقاص کی شکل اس قدر روحانسی ہو رہی تھی کہ میرا بھی دل سلگ اٹھا کہ یا اللہ، یہ کیسا جوڑ ملا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی اس لڑکی میں جیسی ہر خاوند اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تو یہ ڈھول ساری زندگی گلے میں وقاص کو بجانا ہی تھا۔ شادی کے صرف 2 ماہ تک وہ پاکستان رہا اور پھر واپس انگلینڈ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ 5 سال تک اس نے نادیہ کی خبر نہ لی۔ گھر لوٹا تو نادیہ کو گھر نہ پایا۔ ضعیف باپ نے بتایا کہ ایک روز ذرا سی بات پر وہ الجھ پڑی اور مجھ سے چیخ کر بات کرنے لگی۔
میں نے ڈپٹا تو گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بس پھر کیا تھا، وقاص کو تو بہانہ مل گیا، صرف اس بات پر کہ نادیہ نے کیوں بوڑھے سسر سے اونچی آواز میں بات کی، اسے طلاق دینے کی ٹھان لی۔ اس نے یہ بھی بھلا دیا کہ اس بیچاری نے اتنے برس ان سب کی خدمت کی تھی، ایک دن اس سے گستاخی ہو گئی تو کیا ہوا؟ نادیہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر آ گیا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ آ گئی۔ شوہر اور سسر سے معافی مانگی۔ سسر نے تو معاف کر دیا، مگر بھائی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے اپنے من میں چوٹ تھا۔ اس کا برتاؤ اپنے سسر کے ساتھ برا نہیں تھا، مگر وہ وقاص کے انتظار کی وجہ سے شاید تھک گئی تھی، تبھی گھر پر توجہ نہیں دے پائی تھی۔ گھر بھی اکثر پھیلا رہتا تھا، سالن ہوٹل سے منگوانا پڑتا، روٹیاں بناتی تو کچی رہ جاتی۔ غرض یہ کہ اس کے غم نے اسے لاپرواہ کر دیا تھا، مگر وقاص نے بہانہ بنا کر اس بیچاری کو طلاق دے دی۔ میں نے اسے لان تان کی تو کہنے لگا میں طلاق دینے نہیں آیا تھا، ساتھ لے جانے آیا تھا، مگر اس نے خود حالات ایسے پیدا کیے کہ مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ بھائی کا یہ جواب سن کر میرا دل خون ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی دوسری شادی کر رہا تھا، جس کے لیے اس کے دوست کی بہن نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔